بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی دوم کی کتاب تسہیل الصرف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیے تسہیل الصرف میں ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ فعل مضارع مجہول، فعل مضارع مثبت مجہول کا بیان، یعنی فعل مضارع مثبت مجہول کس طرح سے بنتا ہے؟ فعل مضارع مثبت مجہول فعل مضارع مثبت معروف سے ہی بنتا ہے۔ فعل مضارع مثبت معروف یفعلو، علامت مضارع کو مرفوع کر دیا جائے، آخر سے پہلے والے حرف کو منصوب کر دیا جائے، فعل مضارع مثبت مجہول بن جائے گا یفعلو۔ اگر علامت مضارع مرفوع نہ ہو تو اسے مرفوع بنا دیا جائے، اور آخر سے پہلے والا حرف اگر منصوب نہ ہو یعنی زبر والا نہ ہو تو اسے زبر لگا دیا جائے، اس سے فعل مضارع مثبت مجہول بن جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ فعل لازم سے فعل مضارع مجہول نہیں بنتا، فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا، ماضی مجہول بھی نہیں بنتا، مضارع مجہول بھی نہیں بنتا۔ فعل لازم جو فاعل سے مل کر بات پوری کر دے، فعل متعدی جو اس سے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت، اور فعل متعدی سے فعل کون سا فعل بنتا ہے؟ فعل مثبت مجہول۔ فعل مجہول فعل متعدی سے ہی بنتا ہے، فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنتا۔ تو دیکھیں ہم اس سبق کے سوالات حل کر رہے تھے۔ تو سب سے پہلا سوال، افعال ذیل سے مضارع مثبت مجہول کی گردان کیجئے، ہم حل کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد میں صیغے اور معانی بتائیے، حل کریں گے، صیغے اور معنی بتانا ہے۔ تو دیکھیں یوز ربنا، سب سے پہلے کیا دیا ہوا ہے؟ یوز ربنا، ماری جاتی ہیں یا ماری جائیں گی وہ سب عورتیں۔ یوز ربنا، ماری جاتی ہیں یا ماری جائیں گی وہ سب عورتیں، جمع مؤنث غائب فعل مضارع مثبت مجہول، جمع مؤنث غائب فعل مضارع مثبت مجہول۔ دیکھیں علامت مضارع مرفوع، آخر سے پہلے، آخر میں کون سا حرف تھا یہاں پہ؟ با، اس سے پہلے والے حرف کیا ہوگا؟ منصوب، یعنی اس پر زبر ہوگا، تو اس پر زبر ہے۔ یضربنا جمع مؤنث غائب، نون جو ہے نون ضمیر، کیونکہ جمع مؤنث غائب کا جمع مؤنث حاضر کا جو نون ہوتا ہے وہ نون ضمیر ہوتا ہے۔ یضربنا وہ سب عورتیں ماری جاتی ہیں یا ماری جائیں گی، جمع مؤنث غائب فعل مضارع مثبت مجہول۔ اس کے بعد میں دیکھیے تنصرنا، تنصرنا یعنی مدد کی جاتی ہے یا مدد کی جائیں گی، مدد کی جاتی ہے یا مدد کی جائیں گی تم سب عورتیں، مدد کی جاتی ہو یا مدد کی جاؤں گی تم سب عورتیں، جمع مؤنث حاضر فعل مضارع مثبت مجہول، جمع مؤنث حاضر فعل مضارع مثبت مجہول۔ دیکھیے علامت مضارع تا کیا ہے؟ علامت مضارع تا مرفوع ہے یعنی حالت رفع میں ہے، اور نون ضمیر، نون کیا ہے؟ نون ضمیر، نون اعرابی نہیں بلکہ نون ضمیر، کیونکہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے جو نون ہوتے ہیں وہ نون ضمیر ہوتے ہیں۔ علامت مضارع تا جو ہے مرفوع ہے اور آخر سے پہلا والا حرف منصوب، کیونکہ فعل مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ ہی یہ ہے کہ علامت مضارع مرفوع اگر نہ ہو تو اسے مرفوع کر دیا جائے، اس پر پیش لگا دیا جائے، اور آخر سے پہلے والے حرف کو زبر لگا دیا جائے۔ اس میں آخر سے پہلا والا حرف کون ہے؟ را سے پہلا والا حرف صاد، اس پہ ہم نے زبر لگا دیے۔ نون جو ہے نون ضمیر، جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر کے جو نون ہوتے ہیں وہ نون ضمیر ہوتے ہیں، کسی بھی حال میں وہ ساقط نہیں ہوتے، کبھی حذف نہیں ہوتے۔ دیکھیں اس کے بعد میں تسمعین، تم سب عورتیں سنائی جاتی ہو یا سنائی جاؤں، تم تسمعین، تو ایک عورت سنائی جاتی ہے یا سنائی جائے گی، تو ایک عورت سنائی جاتی ہے یا سنائی جائے گی۔
دیکھیے تسمعین، یسمعو کیا ہے؟ فعل لازم، یعنی سمع خالد، خالد نے سنا، تو اس سے بات مکمل ہو جا رہی ہے، اب اسے مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو تسمعین سنائی جاتی ہے یا سنائی جائے گی، تو ایک عورت۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھے تھے کہ یسمعو جو ہے فعل متعدی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ اس یسمعو فعل لازم ہے، کیونکہ اس میں فاعل سے مل کر بات واضح ہو جا رہی ہے، اسے مفعول کی ضرورت نہیں۔ تسمعین، تو ایک عورت سنائی جاتی ہے یا سنائی جائیں گی۔ دیکھیے علامت مضارع تا مرفوع ہے اور آخر سے پہلا والا حرف منصوب، پہلے سے منصوب تھا، اسے ہم نے منصوب نہیں کرے، یہ پہلے سے منصوب ہی تھا، کیونکہ دیکھیے فعل مضارع مثبت معروف تسمعین ہوتا ہے۔ تسمعین واحد مؤنث حاضر، فعل مضارع مثبت مجہول، اور یہ جو نون مفتوح ہے وہ نون اعرابی ہے، کیونکہ واحد مؤنث حاضر کا جو نون ہوتا ہے وہ نون اعرابی ہوتا ہے۔ نون مفتوح نون اعرابی، نون اعرابی واحد مؤنث حاضر کا نون ہوتا ہے، چاروں تثنیہ کے نون اعرابی ہوتے ہیں، دو جمع مذکر حاضر جمع مذکر غائب کے جو نون ہوتے ہیں وہ نون اعرابی ہوتے ہیں۔ یذہبون، یذہبون کیا ہے؟ جمع مذکر غائب۔ یذہبون جو ہے فعل لازم کا فعل ہے، ہمیں دیکھیں یذہبو دیکھے تھے، یذہبو فعل مضارع مثبت معروف، ذہبا فعل ماضی اس نے سنا وہ گیا، یذہبو وہ جاتا ہے یا جائے گا، یذہبو جو ہے فعل یذہبو فعل مجہول، فعل مضارع مجہول، لیکن یذہبو جو ہے فعل لازم ہے، اسی لیے اس سے فعل مضارع مجہول کی گردان نہیں بنتی۔ یذہبون جمع مذکر غائب ہے، اور نون یہاں پر جو ہے نون اعرابی ہے، جمع مذکر غائب کا جو نون ہوتا ہے وہ نون اعرابی ہوتا ہے۔ اور دیکھیے علامت مضارع یا مرفوع ہے اور آخر سے پہلا والا حرف منصوب، کیونکہ فعل مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے کہ آخر سے پہلا والا حرف اگر منصوب نہ ہو تو اسے نصب دے دیا جائے، اسے منصوب کر دیا جائے، اور علامت مضارع مرفوع، علامت مضارع کیا ہے؟ مرفوع اگر نہ ہو تو اسے مرفوع کر دیا جائے۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے اکرمو، اکرمو یعنی اکرام کیا جاتا ہوں یا اکرام کیا جاؤں گا، میں ایک مرد یا میں ایک عورت۔ دیکھیے اکرمو بھی جو ہے فعل لازم کا صیغہ ہے، فعل لازم کا صیغہ ہے۔ دیکھیے اکرمو فعل لازم واحد متکلم کا صیغہ ہے، اسے فعل مضارع مجہول کی گردان نہیں بنتی، واحد متکلم۔ تجلسو، تجلسو واحد مذکر حاضر، بٹھایا جاتا ہے یا بٹھایا جائے گا، تو ایک مرد، بٹھایا جاتا ہے یا بٹھایا جائے گا، تو ایک مرد، واحد مذکر حاضر۔ دیکھیے علامت مضارع تا مرفوع ہے، یعنی اس پر پیش آیا ہوا ہے۔ تجلسو فعل مضارع مجہول بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اس پر پیش لگایا علامت، ویسے وہ فعل مضارع مثبت معروف جب تھا تو کیا تھا؟ تجلسو، یعنی تو ایک مرد بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا۔ اب مضارع مثبت مجہول بنانا ہے تو علامت مضارع مرفوع کر دیا جائے اور آخر سے پہلا والا حرف منصوب، تو کیا بن جائے گا؟ فعل مضارع مثبت مجہول، تجلسو تو ایک مرد بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، واحد مذکر حاضر، فعل مضارع مثبت مجہول۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے تقتلون، تقتلون جمع مذکر حاضر، قتل کیے جاتے ہو یا قتل کیے جاؤں گے تم سب مرد۔ تقتلون کا ماضی کیا ہے؟ قتل، یعنی قتل، اسے ایک مرد نے قتل کیا، یقتل وہ ایک مرد قتل کرتا ہے یا قتل کرے گا۔ اب یقتل کو فعل مضارع مجہول بنانا ہے تو علامت مضارع پر رفع لگا دیں، علامت مضارع کو مرفوع کر دیں اور آخر سے پہلے والے حرف کو منصوب۔ تقتلون جمع مذکر حاضر، تم سب مرد قتل کیے جاتے ہو
یا قتل کیے جاؤں گے، جمع مذکر حاضر۔ تنصر واحد مؤنث غائب، تنصر واحد مؤنث غائب، تو ایک مرد، تو ایک عورت، دیکھیے واحد مؤنث غائب، وہ ایک عورت مدد کی جاتی ہے یا مدد کی جائیں گی۔ تنصر وہ ایک عورت مدد کی جاتی ہے یا مدد کی جائیں گی۔ واحد مؤنث غائب، فعل مضارع مثبت مجہول، دیکھیے علامت مضارع مرفوع ہے اور آخر سے پہلا والا حرف منصوب، تبھی فعل مضارع مجہول بنے گا۔ یحمد تعریف کی جاتی ہے یا تعریف کی جائیں گی، تعریف کیا جاتا ہے یا تعریف کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ دیکھیے اس کا ماضی کیا ہے، حمیدہ، یعنی تعریف کیا اسے ایک مرد نے۔ یحمد تعریف کرتا ہے یا تعریف کرے گا وہ ایک مرد۔ اب یحمد فعل مضارع مثبت معروف تھا تو ہم نے شروع میں علامت مضارع کو مرفوع کر دیے اور آخر سے پہلے والے حرف پر منصوب، آخر سے پہلا والا حرف پہلے سے منصوب تھا، اسی لیے ہم نے اسے ویسا ہی رہنے دیے، تو کیا بن گیا فعل مضارع مثبت مجہول۔ یحمد تعریف کیا جاتا ہے یا تعریف کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف۔ یحمدان تثنیہ مذکر غائب، تعریف کیے جاتے ہیں یا تعریف کیے جائیں گے وہ دو مرد۔ یحمدون وہ سب مرد، تعریف کیے جاتے ہیں یا تعریف کیے جائیں گے، جمع مذکر غائب، فعل مضارع مثبت، فعل مضارع مثبت مجہول۔ اسی طرح اس کی پوری مکمل گردان ہوں گی۔ تحمدو، تحمدان، یحمدنا، تحمدو، تحمدان، تحمدون، تحمدین، تحمدان، تحمدنا، احمدو، نحمدو۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے سوال ہے عربی بنائیے، یعنی نیچے جو ترجمہ دیا ہوا، نیچے جو اردو جملے ہیں ہمیں انہیں عربی بنانا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلے کہ وہ سب مرد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے، کیا دیا ہوا ہے، وہ سب مرد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے، جمع مذکر غائب، فعل مضارع مثبت مجہول، یعنی وہ سب مرد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے۔ یفعلون جمع مذکر غائب، یفعلون جمع مذکر غائب، وہ سب مرد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے، فعل مضارع مثبت مجہول۔ دیکھیے اس میں جو نون مفتوح ہے وہ نون اعرابی ہے۔ یفعلون، دیکھیے علامت مضارع مرفوع، آخر سے پہلا والا حرف منصوب، اسی لیے فعل مضارع مثبت مجہول ہوا۔ تم سب مرد بٹھائے جاؤں گے، تم سب مرد بٹھائے جاؤں گے، دیکھیے اس کے بعد میں کیا دیا ہوا ہے، تم سب مرد بٹھائے جاؤں گے، یعنی یہ جو ہے اس میں صرف استقبال ہے، اس میں کیا ہے، صرف استقبال، یعنی زمانہ استقبال پایا جا رہا ہے، یعنی زمانے آئندہ اس میں پایا جا رہا ہے، حال یعنی موجودہ زمانہ اس میں نہیں پایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے کیا دیکھے تھے کہ فعل مضارع کا بیان جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھے تھے کہ مضارع کے جو افعال ہوتے فعل مضارع میں زمان حال اور زمان استقبال دونوں زمانے سمجھے جاتے ہیں۔ زمانے تو تین ہوتے ہیں، فعل ماضی میں گزشتہ زمانہ سمجھا جاتا ہے، فعل مضارع میں زمان حال اور زمان استقبال دونوں زمانے سمجھے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے اگر مضارع کی علامت سے پہلے اگر ہم سین یا سوف داخل کر دیں تو مضارع میں صرف اور صرف استقبال کے معنی سمجھے جائیں گے۔ اگر ہمیں صرف اور صرف استقبال کے معنی لینا ہو، جیسے یہاں پر صرف اور صرف استقبال یعنی زمان آئندہ آیا ہوا ہے، زمان حال اس میں موجود نہیں ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ تم سب مرد بٹھائے جاتے ہو یا بٹھائے
جاؤں گے. اس میں صرف کیا ہے؟ تم سب مرد بٹھائے جاؤں گے، یعنی اس میں صرف اور صرف زمانِ استقبال ہے. تو ہم نے دیکھیے قاعدے میں پڑھے تھے، اگر ہمیں فعل مضارع پر صرف زمانِ استقبال بتانا ہو، صرف زمانِ استقبال ظاہر کرنا ہو، تو ہم اس سے پہلے سین یا سوف لگا دیں گے. تو دیکھیے سین جو ہے استقبال قریب کے لیے بولا جاتا ہے اور سوف جو ہے استقبال بعید کے لیے بولا جاتا ہے. تو ہم کیا بنائیں گے؟ تم سب مرد بٹھائے جاؤں گے. تو سیجلسون تم سب مرد ان قریب زمانہ قریب میں بٹھائے جاؤں گے. تو دیکھیے اس میں زمانہ استقبال خاص، یعنی زمانہ استقبال ہی اس میں بس بتایا جا رہا ہے. تو دیکھیے اس کے بعد کا جو ہے ہم اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے. آج کا یہ سبق ہمارا یہیں پر مکمل ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.